بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند صحابہ کرام حالت سفر میں ایک قبیلے کے پاس سے گزرے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا تو اس قبیلے والوں نے ان صحابہ کرام کی ضیافت نہیں کی۔ تو کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو کسی بچھو نے یا زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ تو اب وہ قبیلے والے ان صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے، بچھو وغیرہ نے کاٹ لیا ہے، تو کیا تم لوگوں کے پاس کوئی دوا ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ ہمارے پاس دم تو ہے، دم کرنے والا بھی ہے، لیکن چونکہ تم لوگوں نے ہماری ضیافت نہیں کی اس لیے اب ہم اس پر اجرت وصول کریں گے۔ تو بکریاں طے پائیں کہ ہم تمہیں اس کے بدلے میں، اس کی مزدوری میں، اس کی اجرت میں بکریاں تمہیں دیں گے، تم ہمارے سردار کو دم کر دو۔ دیگر احادیث کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ 40 بکریاں طے ہوئیں۔ تو اب حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے گئے دم کرنے کے لیے، یا سردار کو ان کے پاس حاضر کیا گیا۔ تو آپ نے اس انداز میں دم کیا کہ سورہ فاتحہ شریف آپ پڑھ کر ساتھ ساتھ اس پر پھونکتے بھی رہے، دم بھی کرتے رہے، اور اپنا لعاب دہن، اپنی تھوک بھی اس کو لگاتے رہے۔ تو اس سے وہ شخص قبیلے کا سردار اچھا بھلا ہو گیا۔ اب جب قبیلے والے بکریاں لے کر کے آئے اور ان صحابہ کرام کو دے دیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بکریاں لے تو لیں، لیکن آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آیا ہم ان بکریوں کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے، یعنی ذبح کر کے کھا لیں یا نہ کھائیں۔ اس کے لیے طے یہ پایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت نہ کر لیں، پوچھ نہ لیں، تب تک ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے۔ اب جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے، حاضر ہوئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا معاملہ بتایا، اور بتا کر کے پوچھا کہ اب ہمارے لیے ان بکریوں کا کیا حکم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ساری بات پر مسکرائے، اور مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ تم پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ سورہ فاتحہ بہترین دم بھی ہے، کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی خوشی کی حالت میں مسکراتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک میں دم درود کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، قرآنی آیات کے ذریعے، قرآنی صورتوں کے ذریعے
یہ جائز ہے اگر آپ تکلیف میں، دکھ میں، درد میں قرآنی آیات کے ذریعے دم کرتے ہیں تو یہ عین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت ہے، اور اس پر مہر خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لگا دی، بلکہ خوش ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ قرآن پاک کی ایک سورہ فاتحہ کے ذریعے دم کر کے یہ سارا معاملہ کیا صحابہ کرام نے، اور پھر اس پر جو اجرت ٹھہرائی اس کو بھی حضور نبی رحمت علیہ السلام نے جائز قرار دیا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ، اور اس پر حضور علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا اس سارے معاملے پر۔ اس حدیث پاک سے ہمیں جو بات معلوم پڑتی ہے وہ بالکل واضح ہے، اور آج کے زمانے میں بہت سارے علماء اور مشائخ اعظام دم درود کا کام کرتے ہیں، اور دکھی انسانیت کی اللہ رب العزت کی لاریب کلام پڑھ کر دم کر کے اور پھر اس پہ کچھ نذرانہ وصول کر کے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ اس حدیث پاک کے تحت بالکل صحیح ہے، جائز ہے، مستحسن ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ناجائز والا معاملہ نہیں۔ اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب الطب میں لے کر کے آئے، باوجود اس کے ایک طبقہ امت مسلمہ کے اندر ایسا ہے جنہوں نے لبادہ قرآن و سنت کا اوڑھا ہوا ہوتا ہے، اور دم درود کروانے کو معاذ اللہ استغفر اللہ کو ناجائز یا بدعت نہیں بلکہ سیدھا شرک کہہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ان کو دل اور دماغ کی آنکھیں کھول کے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کے فتنے سے سادہ لو مسلمانوں کو، سادہ لو عوام کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔